آپ اگر اسٹیج پر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے اصلاح معاشرہ و حصول علم کی اہمیت، اور اس عنوان اور ٹاپک کو اپنے دماغ میں رکھیں اور نگاہوں میں ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھیں. بس 5 سے 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر کچھ امپورٹنٹ اور اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلم و تعلم میں ہے پیچھے. علامہ اقبال نے کہا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و تعلم میں ہے پیچھے. کیا بات ہے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. کیا بات. میں نے کلام پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اسلام ایک بہترین مذہب ہے. اس مذہب میں کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ضروریات ہیں. ان میں سب سے اہم فرض اور ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں. جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس وقت سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا. واقعہ معراج کے وقت نماز فرض ہوئی جو اسلام آنے کے تقریباً 8 سے 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے. سرکار بابو حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. آیت کریمہ اگر کوئی نازل فرمائی ہے تو وہ آیت کریمہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. افسوس کی بات ہے اس وقت اگر پورے عالمی سطح پر مسلمانوں کی ایجوکیشن، مسلمانوں کی تعلیم خواندگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ ان پڑھ مسلمانوں میں موجود ہے. ہمارے ہندوستان کی سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ ہندوستان میں ہے تو مسلمان ہے، وہ مسلمان قوم ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے جس نبی پر سب سے پہلی وحی پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے نازل ہوئی، وہ نبی جس نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. وہ نبی جس نے سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کے لیے مقام صفہ پر قائم کیا تھا. وہ نبی جس نے جنگ بدر میں گرفتار کفار و قریش اور ان کے ذریعے حصول کیے گئے دیت اور جزیہ جو ادا نہ کر سکے تھے تو نبی نے ان کفار و مشرکین کے ذریعے مہاجرین اور انصار کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے کہہ کر یہ عالم اسلام کو پیغام دیا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر قربانیاں دینا پڑے، اگر سیکریفائسز کرنی پڑے، اگر کچھ گوانا پڑے تو گوا دینا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا دینا. عزیز و صاحبو، اس وقت اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت ہندوستان اور پوری دنیا میں ایک جنگ کا بہت بڑا چرچا ہے، وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا جنگ. اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کو لے کر سبھی اس کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ ملک اسرائیل جس کی آبادی محض 90 لاکھ 80 لاکھ آبادی پر مشتمل، یہودیوں کا محض ایک ملک ہے. 1948 میں جب فلسطین کے سرزمین پر یہودیوں نے بسنا شروع کیا تھا تو ان لوگوں نے سب سے بڑا ہدف بنایا کہ ہم کو بچوں کو پڑھانا ہے. جس حال میں بھی ہو اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے، اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے. اب آپ جائزہ لیجئے، اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے بڑا سپر پاور جس کے پاس خود اپنا سیٹلائٹ موجود ہے، خود ساختہ سیارہ موجود ہے، جس کے پاس IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس
کیا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں. عنوان دیا گیا اصلاح معاشرہ و حصول علم کی اہمیت. سرکار باب حضور دامت ظلہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس نے سب سے زیادہ اگر کسی پہلو پر کام کیا ہے تو وہ ایجوکیشن پر کام کیا ہے. تبلیغ تقریر تو حضور کی ہوتی ہی ہے، سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو ایجوکیشن ہے. کیوں؟ دربھاگا کی سرزمین پر جائیے، دارالفدائیہ خانقاہ سمرقندیہ، آپ کے علاقے کا جائزہ لیجئے. جگہ جگہ مدرسے کی تعمیر. ہمیشہ باب حضور آپ کے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو. جب آپ میں سے کوئی بابو حضور کے پاس یہ آ کر کہتے ہیں کہ حضور میرا بچہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، میرا بچہ عالم دین بن گیا ہے، میرے بچے نے IAS کے ایگزام کو کوالیفائی کر لیا ہے، تو اس وقت بابو حضور کے چہرے سے جو مسکراہٹ کھلتی ہے، جو تبسم ظاہر ہوتی ہے، اس تبسم سے معلوم یہ چلتا ہے کہ ذات نے اگر آپ کے اندر سب سے کوئی اہم چیز جاننے کی کوشش کی ہے وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے. آج سے اس پیغام کو لے کر اٹھیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آگے جو آنے والی جنریشن ہے، جو آنے والی نسل ہے، اس نسل میں اگر ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا نا تو ہم مفلوج ہو کر رہ جائیں گے، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. اس لیے اب عیش و تعیش کی زندگی کو چھوڑیے. چند روپے پیسے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، وہ 10,000 15,000 مہینہ آپ کو کما کر دیتا ہے اور آپ ہوٹلوں میں دکانوں میں دوسرے کی غیبت کر کے اپنے نابالغ بچوں کے کمائے ہوئے پیسے پر عیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس محفل پاک میں اور اس محفل پاک سرکار باب حضور کے صدقے میں یہ پیغام آپ لے کر اٹھیں اور تعلیم کو عام کریں. مولانا مطہرہ کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. السلام علیکم.